سب سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس انتخابی مہم کو چلایا، اس میں حصہ لیا، جس گرمجوشی سے، جس ولولے سے انہوں نے اپنی انتخابی مہم چلائی، امن و امان کی کوئی سچویشن نہیں پیدا کی، تو ان کا میں حکومت کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹس کے جلسوں میں شرکت کی، بھرپور طریقے سے جس طرح سے انہوں نے پذیرائی دی ہمارے کینڈیڈیٹس کو، ہمارے جو لیڈرز تھے جس طرح کے وہ گئے اس کی انتخابی مہم میں جو حصہ لیا، جس طریقے سے ان کو ان کا والہانہ استقبال کیا، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ گلگت بلتستان کے عوام، ان کی جو ایک بڑی تاریخی پارٹیسپیشن رہی ہے، جس طرح کہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں حصہ لیا، ہر خاص عوام نے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے مستقبل کے بارے میں عملی طور پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کئی مسائل کا بھی ذکر ہوا، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو کہ انتخابی مہم میں حصہ لے رہی ہیں یا لے رہی تھیں، انہوں نے گلگت بلتستان کے کو درپیش مسائل کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے اس بات کا یہی اعادہ کیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ جو ان کی حکومتیں تھیں پچھلے 10 سال سے، تو انہوں نے اپنے دوران حکومت کچھ بھی نہیں کیا گلگت بلتستان کے لیے، کیونکہ جن مسائل کا وہ ذکر کر رہے تھے تو وہ یہ بھول رہے تھے کہ ان کی حکومتیں یہاں پہ رہ چکی ہیں، اور خاص طور پہ ایک پارٹی کی پی ایم ایل نون کی حکومت تو ابھی وہاں پہ ختم ہوئی ہے کچھ ہی مہینے پہلے۔ تو اگر انہوں نے اپنے دور اقتدار میں گلگت بلتستان کے لیے کچھ نہیں کیا، تو گلگت بلتستان کے عوام یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس بار وہ کام کریں گے جو کہ وہ پہلے نہیں انہوں نے کیے۔ جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن یہ مان چکی ہے، ان کی تقریروں سے، ان کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ وہ دھاندلی کا ڈھونگ رچا کر اپنی شکست کو کچھ ایک شکل سی دینا چاہتے ہیں، ایک مہذب سی شکل دینا چاہتے ہیں۔ لیکن گلگت بلتستان کے عوام نے جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان سے محبت کا جو اظہار کیا ہے، جس طریقے سے مختلف پولز بھی یہی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی انشاءاللہ اپنے کینڈیڈیٹس اس کے الیکشن جیتیں گے، بھرپور انہوں نے محنت کی ہے، اور ہم نے یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے میڈیا سے کہ اس ڈھونگ کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ جائیں، بھرپور طریقے سے کوریج کریں، پولنگ سٹیشنز، ہر پولنگ سٹیشن جائیں، کوریج کریں۔ اور ہمارے تو ایک وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو انہوں نے جو سجیسٹ کیا تھا کہ وہ کیمراز بھی لگا دیتے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے کہ ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ اور آزاد الیکشنز کی جدوجہد کی ہے، وہ جدوجہد جو کہ آپ کو یاد ہوئی ہے، جو کہ دھرنے پہ منتج ہوئی، اس میں ہمارا پوائنٹ ہی یہی تھا
کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، اور اسی سلسلے میں ہم نے قانون سازی کو بھی فورس کیا، مجبور کیا پی ایم ایل این حکومت کو کہ وہ الیکٹورل ریفارمز لائے، اور وہ کمیٹی بنی جس میں کہ میجورٹی انہی کی تھی، اور جو الیکٹورل ریفارمز ہوئے اسی کی بیانیات پہ 2018 کا الیکشن بھی ہوا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی نہ کسی بہانے، بیکاز ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو طریقہ کار ہے، جو کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، جو آج کل بھی سن رہے ہیں مختلف جلسوں میں، کہ الیکشن وہ درست ہوتے ہیں جس میں کہ یہ لوگ جیتے، ججز وہ ٹھیک ہوتے ہیں جو کہ ان کے حق میں فیصلہ دیں۔ تو پسند کے نتائج حاصل کرنا ان کے لیے ایک ہمیشہ کا ان کا ایک بنیادی ستون رہا ہے، ان کی جتنی بھی سیاست ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو وہ پھر اس جج سے برا کوئی جج ہے نہیں، اور اگر ہار جائیں تو پھر دھاندلی ہوئی ہے۔ تو ان کا جو یہ رویہ، یہ بنیادی طور پہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح اگر آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بیانات دیکھیں جو سوات میں ہوئے، جو اور جگہوں پہ ہوئے، پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ آئے روز ایک نیا میثاق بنانے کی، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو 15 کو ہونا تھا وہ بھی اب 17 کو ہو گیا ہے، جو نیا ایک میثاق بنا رہے ہیں، ایک اور میثاق بنا رہے ہیں، جس کی کہ یہ خود دھجیاں اڑانے میں ماہر ہیں، اور ماضی کو ریکارڈ رکھتے ہوئے پی ایم ایل نون پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کہ انہوں نے کیا تھا کہ سب کو بائیکاٹ کرا کے اور پھر آخری دن خود الیکشن میں حصہ لے لیا۔ کیا کر رہی ہے پاکستان مسلم نون کی قیادت؟ کچھ موروثی لیڈر ہیں ان کے، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ایک الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، اور مدد کس سے لی جا رہی ہے، کس ادارے سے لی جا رہی ہے، وہ وہی ادارہ ہے جس کے والد صاحب جن کے والد صاحب نے اس ادارے کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے، اٹیک کیا ہوا ہے۔ تو ان کی جو متضاد سوچ ہے، متضاد باتیں ہیں، وہ اس چیز کی اس ایک بات عیاں ہوتی ہے کہ یہ لوگ نہ تو جمہوریت پسند ہیں، نہ ان کا رویہ جمہوری ہے، نہ ان کی ذہنیت جمہوری ہے۔ یہ اقتدار کی ہوس میں اپنے کاروبار کو دوام دینے، عوام کے وسائل کو لوٹنے، اور پھر اس کی بچت کے لیے سیاست کا لبادہ، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نعرہ یہ لگاتے ہیں۔ اب پاکستان بدل چکا ہے، اور اس قسم کی باتیں، جو یہ باتیں کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں نہ وہ جمہوریت کا خیر خواہ ہے، بیکاز کس طرح سے آپ ایک الیکٹڈ جمہوری حکومت کو آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ جن کو گھر بھیجا جائے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے آپ، پھر آپ کی بات، پھر آپ ادارہ بھی بہترین ادارہ ہوں گے، اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ یعنی کہ ایک پارٹی جس نے کہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک غیر جمہوری طریقہ اختیار کرنے اور غیر جمہوری طریقے سے اس حکومت کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتے جمہوریت پسند۔ ان کی تو موروثی پارٹیاں ہیں۔ کون ہے مریم نواز؟ کس کی بیٹی ہے؟ شہباز شریف کس کا بھائی ہے؟ یہ جتنے بھی رشتہ دار ان کی حکومتوں میں تھے، یہ کون ہے؟ بلاول بھٹو صاحب، ان کو بھی وراثت میں ملی۔ جمہوریت یہ ہوتی ہے۔ ہماری تو پارٹی الحمدللہ ایک ہمارے لیڈر نے شروع کی، زیرو سے شروع کی، 22 سال جدوجہد کی، اور آج اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ اور یہ میں نہیں، یہ سارے جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جو سرویز ہوتے ہیں، یہ اس سے آیا ہے کہ عمران خان اس ملک کا مستقبل ہیں،
اور پاکستان کے عوام کا مستقبل عمران خان سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. تو اس قسم کا اگر وہ اس ملک میں جبکہ ایک کورونا کی وبا کے بعد یا دوران میں آپ نے دیکھے ہوں گے ہر اخبار جو ہے تو آج اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, کس طرح سے ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ کس طرح بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کس طرح روزگار میں انڈسٹریز میں دوبارہ ایک وہ تیزی آئی ہے, کس طرح سے ہمارا جو کرنسی ہے وہ کس طرح سے مضبوط ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح کہ میں آج میں اس کی تصدیق تو ابھی نہیں کر سکتا سرکاری طور پہ, لیکن پیٹرول کی قیمت کم ہونے جا رہی ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو کہ امپورٹڈ ہوتی تھیں ان کی بھی پرائس کم ہوگی, کیونکہ اگر آپ کی کرنسی مضبوط ہوگی, اور آپ کی کرنسی تب مضبوط ہوگی جب آپ کے اوور آل آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی نیگیٹو سے پازیٹیو میں آ گیا ہے, آپ کا جو پرائمری بیلنس ہے یعنی اخراجات اور آمدن کا توازن وہ بھی مثبت ہو گیا ہے. یہ ہوتے ہیں اصل اشاریے جو کہ ایک ملک کی اکانومی کی صحت کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو. یہ جو مہنگائی تھی یہ بھی انشاءاللہ جس طرح کی ایک کرنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا وہ اگر ہم کم کر کے 2 سالوں میں اس کو ہم مثبت اس میں لے جاتے ہیں تو مہنگائی بھی انشاءاللہ کم ہو بھی رہی ہے اور بھی کم ہوگی. اور یہ میں نے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک عارضی چیز ہے, جو مہنگائی ہے یہ ایک عارضی چیز ہے. یہ اگر آپ ہمارے بھارت کو دیکھیں, ساتھ والا ہی ملک ہے, کہ ادھر کیا حالت ہے, تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں چیزیں پھر بھی اس میں ہیں باوجود تمام سختیوں کے. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ کووڈ کا سچویشن نہ ہوتا تو ہماری اکانومی اب کدھر سے کدھر گئی ہوئی ہوتی, بالکل تقریباً ڈبل ہو گئی ہوتی. ہمارے جتنے بھی اشاریے ہیں جس کی جو بہتری ہے یہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہوتی. تو ہمیں گیون حالات میں اور پھر جس طرح سے ہمیں یہ اکانومی ملی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اچھی خبریں آ رہی ہیں, اچھی خبریں انشاءاللہ آئیں گی, جمہوریت مضبوط ہوگی, ہمارے ادارے ہیں ہم ان کو بھی بنا رہے ہیں, ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جنہوں نے کہ ہر مشکل میں بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ہے وہ ان کو اس کے ثمرات بہت قریب میں کچھ ملنا شروع ہو گئے اور کچھ ملیں گے. تو یہ تھی چند باتیں جو کہ میں جس کا ذکر کرنا چاہتا تھا, خاص طور پہ گلگت بلتستان کے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس سے پہلے کہ مجھے بھول جائے, میں اپنے جو ہندو برادری ہے ان کی جو دیوالی ہے ان پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری جو آخری بات جو کہ مجھے ضرور کہنی چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس ہوئی فارن آفس میں, اور جس میں کہ بھارت جس طرح سے اشتعال انگیزی کر رہا ہے اس کا ہم ہر سطح پہ اس کو ہم نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کو ہم عالمی سطح پہ بھی اٹھائیں گے. اور ہم جو بھارت جو کہ ہمیشہ ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں اس کو منہ کی کھانی پڑے گی جس طرح کے ماضی میں. شکریہ. ریحان شیخ آئی حکومت کی طرف یا اپوزیشن کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان سوات کے جلسوں میں جو زبان ہے وہ ٹھیک استعمال نہیں کی جا رہی. ابھی سوات جلسے میں نون لیگ کے جو جاوید لطیف صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی جو ہے وہ زبان استعمال کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ آپ نے اچھا ہے کہ یہ سوال پوچھا, کیونکہ عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہ یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں یہ پی ٹی آئی نے شروع کی ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ اس قسم کی گفتگو, اس قسم کی جو ایک بلو دا بیلٹ جس کو کہتے ہیں حرکتیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کی. انہوں نے بے نظیر بھٹو کی تصاویر گرائیں,
انہوں نے بے نظیر کے بارے میں بہت ہی گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی. انہوں نے پھر جمائمہ کے بارے میں انہوں نے بڑی غلط باتیں کی, ان پہ غلط کیسز لگائے. پھر انہوں نے ہماری فرسٹ لیڈی کے بارے میں بڑی غلط باتیں کی جن کا کہ حقیقت سے نہ کوئی تعلق, اور ایک ایسی خاتون جن کا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے بارے میں انہوں نے باتیں کی. پھر وہ ایک پیپلز پارٹی کے ہیں, ناصر حسین شاہ جس کو کہتے ہیں, اس کو کیا نام ہے, ناصر شاہ ہے, ناصر حسین شاہ ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سحر انصاری کو جس زومانی گفتگو کی تھی اس کا بھی ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح یہ جو جاوید لطیف ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ہمارے ایم این اے کے بارے میں, ایم این اے کی فیملی کے بارے میں, ان کی بہنوں کے بارے میں جو فحش اور غلط زبان استعمال کی تھی, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں, کس منہ سے آپ کے جو بہت وہ جو ایک سوڈو انٹلیکچوئل ہیں خواجہ آصف, انہوں نے ہماری ایم این اے کے بارے میں کیا زبان استعمال کی تھی. ہمارے بارے میں بتائیں کہ جی ہم نے کسی کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی ہیں. ہمارے تو جو باوجود اس کے کہ ہمارا سخت سیاسی اختلاف تھا, ہم نے ہمیشہ نواز شریف کی جو اہلیاں تھی ان کا بڑے احترام سے, پرائم منسٹر صاحب سے لے کر اور نیچے تک بڑے احترام سے ہم ان کا نام لیتے تھے. ایک بڑی زبردست خاتون تھیں. تو ہم نے تو یہ کام نہیں کیے ہیں, یہ تو کیے انہوں نے. اس قسم کی زبان اور اس قسم کا رویہ, بلیک میلنگ اور دھمکیاں دینا, یہ غلط زبان استعمال کرنا, اس کے میں نے آپ کو آپ کے چند واقعات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو اس کا فیصلہ آپ کریں کہ جی یہ کون کرتا ہے, اور وہ لوگ پھر باتیں بھی کرتے ہیں. جی سر, دس از می فرام دہلی پوسٹ بھگوان ٹی وی. سر آپ نے کہا کہ ہماری جو معاشی اشاریہ ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سر مہنگائی تو وہاں کی وہیں پہ اسٹل ہے, غریب آدمی تو ابھی بھی پیس رہا ہے. اس کے لیے آپ اس غریب عوام کے لیے سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا, جیسے کہ آپ کے جسم کو ایک بہت ہی خدا نخواستہ ایک بیماری لاحق ہو, ٹھیک ہے, اور آپ ایک وہ میں کہوں گا کہ جس طرح کہ ہمیں اکانومی ملی تھی, اس کے بعد محنت کر کر کے, علاج کر کر کے, آپ کے جو صحت کے جو بھی آپ کا جو ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کے ساری صحت مند آپ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں, انگلی میں درد ہو رہا ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں بالکل صحت مند نہیں ہوا ہوں. وہ درد اپنی جگہ پہ ہے میں, لیکن میں اس درد کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ درد جو ہے تو بڑا عارضی ہے, جبکہ وہ پوری جو اکانومی, جو معیشت کو ٹھیک کرنا, وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. آپ بتائیں $20 ارب کا آپ کے پاس میں دینے ہوں, پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں, لونز کی قسطیں دینی ہیں, $10 ارب آپ نے سالانہ دینے ہیں. قرضوں کا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے لیے تھے وہ جب ہماری حکومت آئی وہ اس وقت اس کی ڈیو ہو گئے, پیمنٹ دینی پڑ گئی. تو جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے, پیسے نہیں ہوں گے, تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ جی ہم اس کو کچھ اپنے پیٹ پہ سختی کر کے اور ہم اس کو ادا کریں. تو جو مہنگائی ہے اس میں بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ جی کچھ ایسے آئٹمز ہیں جو کہ امپورٹڈ ہوتے ہیں, جس طرح کہ گھی ہو گیا, جس طرح کہ پیٹرول ہو گیا, جس طرح کہ دالیں ہو گئیں. یہ ایسی چیزیں جو کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں, درآمد کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ڈالر دینے پڑتے ہیں. اگر آپ کی ڈالر کی قیمت جو کہ پہلے مصنوعی طور پہ رکھی گئی تھی, اور وہ مصنوعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی خواہش ہو, مصنوعی کرنسی کو رکھنے کے لیے آپ کو مارکیٹ سے میں ڈالر بیچنے پڑتے ہیں کہ اس کی سپلائی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا ریٹ بہتر ہو جاتا ہے, اور وائس ورسا. تو $25 ارب آپ کے حسابدار جو کہ بڑے وہ اکانومسٹ تھے, انہوں نے 25 ارب اس ملک کے جو بلین ڈالرز, انہوں نے کرنسی کو آرٹیفیشلی کہ چیزیں آسان ہوں. دو نقصان ہوئے, لوگوں نے انڈسٹری لگانی چھوڑ دی, ڈی انڈسٹریلائزیشن. آپ دیکھ لیں پاکستان بزنس کاؤنسل کے پورے اس میں گراف میں دیکھ لیں آپ کہ ان کے دور میں, کیونکہ انڈسٹری کوئی لگا ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ منگوانا امپورٹ کرنا زیادہ سستا تھا.
نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اگر میں نہیں کروں گا میرے بچے کریں گے, میرے بچے نہیں میرے نواسے کریں گے, لیکن قیمت ادا کرنی پڑے گی. وہ یہی ہو رہا ہے. اب جو یہ دیکھیں نا, کورونا کو آپ کیوں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں یہ ایک ایسی ہوا ہے کہ آپ نے انڈیا میں دیکھیں گروتھ کیا, ہر روز آ کے کہہ دیتے ہیں جی 5.8 ہم گروتھ چھوڑ کے گئے تھے. ہم تو ایسے موقع میں جس میں کہ ہمارا ہمسایہ ملک کی جو گروتھ ہے پروجیکٹڈ وہ -10% ہے اور ہماری الحمدللہ وہ 2% ہے. اب کہنے کو تو آپ کہیں گے جی 2% تو بڑی کم ہے, لیکن آپ جو حالات ہیں اس وقت عالمی حالات ہیں, کورونا نے تباہ و برباد کر دی ہے ساری معیشتوں کو, اس میں اگر ہم تیر بھی رہے ہیں, سر ہمارا پانی سے اوپر ہے, یہ بھی الحمدللہ. تو ان چیزوں کو اپنے تناظر میں دیکھیں. اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان, ان کی روزانہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ قیمتوں پہ وہ کر رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ ٹیمپرری. اور ابھی آپ کو جس طرح میں نے کہا پیٹرول کی قیمت, جب پیٹرول کی قیمت کم ہوگی ظاہر ہے آپ کے اخراجات بھی کم ہوں گے, بجلی میں بھی بل میں بھی فرق آئے گا. یہ ساری چیزیں جو کہ جڑی ہوئی ہیں اس سے. سر پاکستان میں کوئی بھی چیز ایک دفعہ ہائی ہوتی ہے واپس نہیں آتی. نہیں, واپس کیوں نہیں ہے؟ پیٹرول کی پرائسز نیچے نہیں آ گئی ہیں. ڈالر جو ہے تو 165 170 کے قریب جا رہا تھا, اب واپس 157 156 پہ نہیں آ گیا. تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ کبھی نہیں آتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو نون کی حکومت جو تھی اس میں جو انفلیشن ریٹ تھے وہ بہت ہائی بھی تھے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں کہ دال مہنگی ہو گئی تھی تو یہ انہوں نے اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ چکن کھائیں. یہ وہ زمانے بھی ہیں. تو ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ چیزیں جو ہے نا بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آپ اخبارات دیکھیں, ساری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, موٹر سائیکل, ان کی سیل بڑھ رہی ہے, گاڑیوں کی سیل بڑھ رہی ہے. آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں فیصل آباد میں, ان کے پاس الحمدللہ ماشاءاللہ ان کے پاس اور آرڈر لینے کی گنجائش نہیں ہے. ساری لوم, ساری وہ چیزیں اپنے اس پہ ہو گئی ہیں. یہی آپ کا ایک انجن ہوتا ہے نا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, پچھلے بھی آپ سے پوچھا گیا تھا, تو چینل 24 جو کہ پچھلے 75 دن سے بند ہے, جو کہ 2.5 ماہ بنتے ہیں, تو 1000 کے قریب ورکر بھی اسٹیک پر ہے, اس کی جاب تھی. جو ایلیگیشن تھا اس حوالے سے معافی بھی جو ہے ایکسکیوز جو نشر کر کے پیمرا میں جمع کرائی گیا, لیکن اب اس کو پچھلے 2 ہفتے پہلے سیٹلائٹ سے بھی آف ایئر کرا دیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا وے آؤٹ ہے, اس کا کیا قانون ہے کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے؟ دیکھیں, کسی بھی چینل کو بند اس وجہ سے نہیں کیا جاتا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ چینل بند ہو جائے. یہ ایک آپ کے اپنے جو ایک قانون جس کے تحت ملک چلتا ہے اور جس کے تحت آپ کے معاہدے ہوتے ہیں, جس چیز کے لیے معاہدے ہوتے ہیں. اگر لائسنس موٹر سائیکل کا ملا ہے تو جہاز کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جہاز اڑائیں گے. ہر چیز کا اپنا ایک ڈسپلن ہے, اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ اگر پوری نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پھر مشکلات آئیں گی. اور یہ پیمرا کا ڈیسیجن ہے, اور میرے خیال میں اس کا تو آپ کورٹ بھی گئے تھے, جو نارملی کورٹ سے ان کو کچھ کو ریلیف مل گئی, آپ کو ریلیف نہیں ملی ہے. لیکن میں یہ کہ ہماری کوئی نہ کوئی ذاتی آپ سے وہ ہے دشمنی ہے, اور خاص طور پہ جو ورکرز ہیں آپ کے, ہم کیوں وہ کریں گے آپ کے اس کو. یہ تو آپ کا جو مالکان ہے اور جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے پیمرا ہے, اس کو چاہیے کہ آپ کے ایشو کو, اور میں بھی اس میں کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ کے چیزیں ان کو ریگولرائز کر لیں. یہ کوئی وہ بات تو نہیں ہے. جو لائسنس کی کیٹیگری ہے اس پہ عدالت سے اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے. یہ 10 محرم والا جو کراچی والا انسیڈنٹ تھا جو آن ایئر لائیو کیا تھا, اس پہ انہوں نے وہ ڈیٹیل جو ہے جو آپ پیمرا میں جمع کرایا تھا, جس کی بیس پہ 2.5 ماہ سے بند کیا ہوا ہے, اس پہ اسٹے آرڈر لاہور ہے. دیکھیں نا, یہ تو اب آپ نے خود ہی بتا دی ہے کہ وجہ کیا تھی. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی جب تک کوئی جزا و سزا معاشرے میں نہیں ہوگی, ایک ایسے ایشو کو کھڑا کر دینا جس کا کہ ملک کی امن و امان اور ملک میں جو ایک ہارمنی ہے, جو ایک اکٹھ پن ہے, اس میں اس کو تو نہیں ڈیمیج کیا جا سکتا. بہرحال میں آپ کے جو امپلائیز ہیں اس کے سلسلے میں میری پوری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, اور میں خود اس کو دیکھوں گا. سر 2-3 سوال ہیں. تو جی بی کے حوالے سے 2 سوال کر لیں, چلیں. جی بی کا آپ نے ایک تو یہ بتا دیں, آپ کے پاس کیا کس کنویکشن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے, تو اس کی وجوہات بتا دیں. دوسرا, اگر ادروائز آپ کی توقعات سے نتیجہ آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. دوسرا, آپ نے پیٹرول کی پرائس کم کی ہے, پیٹرول کی پرائس کس لیے کم کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت
जब से आपकी हुकूमत आई है पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट टैक्स स्लैब है पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपए पर लीटर, PDL है 17% GST। यू आर गोइंग टू, आप PDL को कम करने जा रहे हैं जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, या कोई और है? एक और है कि IMF से प्रोग्राम आपका रिवाइव होने जा रहा है। देखें जी, उसमें जो इनके साथ जो एग्रीमेंट होने जा रहा है उसमें 1.5 रुपये पर यूनिट आप बिजली महंगी करने जा रहे हैं, और GST और इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन है वो सारी विड्रा होने जा रही है 1 जनवरी से। तो आप किस तरह फिर इन्फ्लेशन को कम करेंगे? पहली बात गिलगित बल्तिस्तान की क्या वजह है कि हम इतने कॉन्फिडेंट या मुस्बत सोच रखते हैं। पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान में जो 2 पार्टीज पहले हुकूमत कर चुकी हैं और जिसका उन्होंने अपनी खुद तकरीर में रोना रोया कि उनकी सेहत का मसला है, उनकी तालीम का मसला है, उनके कारोबार बेरोज़गारी का मसला है और कोई कितने मसाइल उन्होंने बताए। तो इसका मतलब तो ये था कि उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया कि जी हम कोई काम कर नहीं सके। तो ज़हन में सवाल ये आता है अगर ये पहले नहीं कर सके तो अब क्या गारंटी है कि ये कर सकेंगे। और जो हुकूमत है उसने ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के लिए ऑलरेडी हम समझते हैं कि हमने कुछ ऐसे काम किए हैं और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो हुकूमत नहीं आएगी हम उसको, जिस तरह जनूबी बलूचिस्तान में हमने पैकेज दिया सबसे तारीख का बड़ा, ठीक है, वहाँ पे हमारी हुकूमत भी नहीं है उस लिहाज से, हमारी कोई न वहाँ से इलेक्ट हुए हैं। मकसद ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है वो यही है कि वो इदारे वो इलाके जो कि बहुत बड़ा पोटेंशियल रखते हैं तरक्की का, उनको हुकूमत अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करे तो उनका पूरा मुस्तकबिल बदल सकता है। हम उधर का जो एरियाज़ हैं, टूरिज़म हो गया, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, इस सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से CPEC में उनको हमने समोना है कि वो उसके बेनिफिशरी हों, क्योंकि होता ही शुरू उधर से है। इसी तरह वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो लोकल जो उनके एसेट्स हैं, जो कि उनके मिनरल्स हैं या जो और उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमने किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जोड़ना है और किस तरह से उस इलाके के पोटेंशियल को बढ़ाना है। यही हमारी बातें हुई हैं। हमारे जो लीडरान गए थे और आवाम के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है और जो पजीराई हमें मिली है, तो जाहिर है उसी पे बेस पे हम ये कहते हैं। और फिर हमने तो ये नहीं कहा धांधली का शोर तो शुरू से हो गया था, एक हफ्ते से ये मंत्रा ये करने लगे अपोजिशन वाले। तो हम तो यही समझते हैं ना कि जो कॉन्फिडेंट होता है वो तो इस तरह की बातें नहीं करता कि जी ये इस दफ़ा पर्चा चूंकि बड़ा आउट ऑफ वो आएगा, सिलेबस आएगा। ये तो मतलब है कि आप ऑलरेडी आपने ऐलान कर दिया है कि जी आप फेल हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस का, अब पेट्रोल की प्राइसेस देखें जी, ये तो एक तो ये है कि ये आलमी मंडी से जुड़े होते हैं। दूसरी ये है कि जो आपकी जो टैक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको पता है कि इस मुल्क में एक सीरियस टैक्स का प्रॉब्लम है। कई ऐसे और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसमें कि आपको पता है जो कि मेजॉरिटी है 60 से 62% आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब जाहिर है वो ओवरनाइट तो चेंज नहीं होंगे, और ख़ास तौर पे एक ऐसे माहौल में जिसमें कि कोरोना हो, जिसमें कि इक्तिसादी सरगर्मियाँ वो वाली नहीं थी जो कि होनी चाहिए। तो अगर जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि हम एक चीज़ को नीचे कर रहे हैं, और जब नीचे करेंगे तो उससे फिर बाकी जो उसका जो एक इफेक्ट जाता है, रिपल इफेक्ट जो जाता है, वो यही है कि उससे चीज़ों की ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन, इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें, किराए, ये सारी चीज़ें इस पे कम आएंगी। और बिजली की कीमत भी इसलिए कि क्योंकि उधर भी वो यूज़ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजली के कारखानों में पेट्रोल यूज़ होता है, लेकिन ये है कि जो भी एनर्जी इस्तेमाल होती है अगर उसकी प्राइसेस कम होंगी, और जो कि अक्रॉस द बोर्ड होंगी, कि हाई स्पीड डीजल ऑयल भी और जितने भी वो हैं, चाहे मट्टी का तेल हो, सब प्राइसेस नीचे आएंगी। तो हमें एक बुनियादी तौर पे, आपको पता है मैंने उस दिन भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो हमारे जो सिर्फ मुल्क के अगर हम जो कर्जे उस पे सूद जो हम दें तो हमारे पास 0 पैसा बचता है। हम हर चीज़ कर्जे पे ले रहे हैं, हमारा सारे डेवलपमेंट वर्क्स हो गए, हमारी तनख्वाहें हो गई, हमारा डिफेंस बजट हो गया है, ये सारा कर्जे पे है। तो अब मतलब है कि ये तो आप कहेंगे जी माजी में भी ऐसा तो है, तभी तो ये है कि अभी इस हालत में हम पहुंच गए हैं कि जिसमें एक हद होती है ना, एक चीज़ इस तरह तो आप, ये नहीं है कि कर्ज की मैं हमेशा तो आप नहीं पी सकते हैं।
وہ جب فاقہ مستی رنگ لاتی ہے نا, وہ پھر اس سے یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو کہ ہوئی ہے. جی آئی ایم ایف کا کیا پروگرام ریوائو ہونے جا رہا ہے جی, اس میں آپ بجلی کی قیمت بھی 1.5 روپے بڑھ رہی ہے, اور باقی جو آپ کے انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی کی ایگزمپشن ہے وہ بھی ڈرا کرنے جا رہے ہیں 1 جولائی سے. دیکھیں حکومت کا کام کیا ہے کہ ایک ایسا بیلنس کریٹ کرنا جس سے کہ عوام کو بھی تک. دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہ ٹیکس کی قیمت یا چیزوں کی قیمت اوپر جاتی ہے تو یہ جو ہے تو کوئی ہمارے ذاتی جیبوں میں آتی ہے؟ یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ فاقہ مستی ہیں جو کہ ہماری ماضی کی حکومتیں پچھلے 40-50 سال سے کرتی آئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو قرضہ دیتا ہے, آپ اور میں جائیں بینک سے قرضہ مانگے, وہ کہے گا جی آپ گھر بھی گروی رکھواؤ اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو. باقی کے 30 سال بھی مائنس کر دیتے ہیں. نہیں, وہ تو اس لیے کیونکہ اس میں وہ گورنمنٹس ابھی تک ہیں نا, وہ پارٹیز ابھی تک اویلیبل ہیں. پیپلز پارٹی ہے, خدا کا واسطہ نہیں ہے. آپ سوال کریں نا, آپ سوال کریں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ پہلے پچھلی, میں تو کہتا ہوں 72 سال میں, لیکن جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں, نہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹس جو ہیں ان پہ فرض بنتا ہے نا, اگر وہ پرفارم نہیں کریں گی تو پھر گلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریت ٹھیک چیز نہیں ہوتی ہے, تو جب آپ پاور میں آئے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ادھر سرے محل بنا دیا, کسی نے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنا دیے, کسی نے ان کی جائیدادیں. آپ اور میں کیوں اسی طرح ہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سیاست کو کاروبار نہیں بنایا. تو ہم تو کہیں گے, بار بار کہیں گے کہ یہ 20 سال یا 30 سال جن کی حکومتیں تھیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ تو فیکٹ ہے, اس میں تو نہ کوئی ندامت ہے اور نہ کوئی مجھے کوئی وہ ہے, بیکاز یہ وہ جمہوری حکومت ہے. دیکھیں جمہوری حکومت کیا ہوتی ہے؟ جو کہ عوام کا ووٹ لاتی ہے لے کے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ملک کے عوام کے حالات بہتر کرنے ہیں, ہم نے ملک کی صحت کو بہتر کرنا ہے. ملک صحت مند ہوگا تو عوام صحت مند ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ صحت مند ہوں, امیر ہوں, اور میجورٹی پاکستان جو کہ ووٹ دیتی ہے وہ جو ہے تو خوار پھر رہی ہو. جی 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 میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں سب کو یاد ہے خواجہ آصف صاحب نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ان کے سر پہ چھت گرے گی تو انہیں پتا چلے گا. جی اس وقت ان کے رابطے شابطے ہو رہے تھے اور ساری چیزیں بعد میں کبینہ بھی بن رہی تھی, اشفاق شیخ صاحب واپس آئے. ابھی پھر مریم نے یہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے کچھ قریبی لوگوں سے رابطے کر رہی ہے. تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی ہے؟ اور پھر مولانا نے بھی کل کہہ دیا, بلاول نے بھی کہہ دیا کہ آپ فوج حکومت سے نہیں, انہوں نے کہا حکومت سے نہیں, فوج سے بات ہوگی تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی. کیا حکومت فوج سے پی ڈی ایم کو بات کرنے کی اجازت دے گی, اس کو سپورٹ کرے گی یا اس کی مخالفت کرے گی؟ دیکھیں جی, میں آپ کو اس کا جواب بڑا سمپل دیتا ہوں. یہ بالکل ان کی باتوں سے, اگر آپ پچھلے 15-20 دن کی, 1 مہینے کی ان کی باتیں سنیں اور جو تضادات, جو کنفیوژن ان کے بیانات میں نظر آتی ہے, تو آپ ان کو سیریسلی لیتے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو ریلیونٹ کرانے کے لیے ہر قسم کا جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم سچ بھی اس اعتماد کے ساتھ نہیں بول سکتے جتنے اعتماد سے یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ کو ان کی ان باتوں پہ نہیں, ان کے تو بیانیے روز بدلتے ہیں, حالات کے مطابق بدلتے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہم حاضر ہیں, ہمیں جو ہے تو آپ بنا دیں, ان کو آپ ہٹا دیں. یہ وہ جمہوری پارٹی ہے جس کا آپ کہتے ہیں کہ جی آپ پچھلے 20-30 سال کی باتیں کیوں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, وہ منافق لوگ ہیں جن کا کہ نظریہ نہ ایمان, وہ اقتدار ہے چاہے وہ جس طریقے سے بھی آئے, اور وہ اس اقتدار کو عوام کی بھلائی کے لیے نہیں, وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے, اس کو محفوظ کرنے کے لیے, اپنی جو چوری ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے دولت بڑھانے کے لیے وہ کرتے ہیں. عوام سے کیا ہے مطلب ہے کہ اگین میں سے کہ کیوں ایسی وجہ ہے کہ ہم ایسی حالت میں کیوں خزانے خال کے چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, انہوں نے جو آخری سال الیکشن کے سال سے 1 سال پہلے کس طرح سے انہوں نے وہ کیے, خزانے کھولے انہوں نے, اور انہوں نے کرنسی کو بھی ری ویلیو کیا. آپ کو یاد ہوگا ٹیکس بھی نیچے لے آئے تھے مفتاح اسماعیل. یہ تو صرف وہ تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, نیچے کچھ بھی نہیں تھا. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی غلط پالیسیز بنائی جس سے کہ ملک نہ صرف مقروض ہوا بلکہ سارے ادارے جو ہے تو تباہ و برباد کر دیے. کون سا ملک ہے جو کہ $25 ارب دیتا ہے اپنی کرنسی کو اٹھانے کے لیے, جس کے پاس $2 نہ ہو؟
تو ان کی باتوں پہ آپ یقین نہیں کریں, یہ ہر روز بدلیں گے. کل کوئی اور بیان ہوگا, آج آپ بلاول کا بیان دیکھیں جنگ میں, اور ایک آپ نے مریم کا نام دیکھیں, دو مختلف سمت میں جا رہے ہیں. یہ ایک جو ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم جمہوری طریقے سے چاہتے ہیں کہ جائے, دوسری کہتی ہے کہ جی ان کو وہ ادارے ہٹائیں, اسٹیبلشمنٹ ہٹائے اور ہم آ جائیں. تو یہ کوئی ان کی مرضی پہ ہوگا, یہ کوئی پاکستان انہوں نے ٹھیکے پہ لیے ہوگا, یہ کوئی ان کی ذاتی جاگیر ہے؟ نہیں, یہ پاکستان کے عوام کی جاگیر ہے. یہ آنے والے جنریشنز کی, جو آنے والی مستقبل کی جو جنریشنز ہے, یہ ان کا پاکستان ہے, اور اس پہ ہم کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے, نہ ان کے مستقبل کو ہم اندھیر میں لائیں گے. تو انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ. یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. یعنی مذاکرات کو نہیں کرنے دیں گے حکومت؟ نہیں, ہمارا مذاکرات کیا ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کس قسم کی ان کی منافقت ہے, کس قسم کی ان کی سیاست ہے, کہ یہ روز اس کے مطابق وہی جس کو میں کہتا ہوں سیاسی بہروپی ہیں, یہ روز اپنا ایک روپ بدل لیتے ہیں. اس کا تو مجھے اگر آپ یہ بتا دیں کہ یہ بات جو انہوں نے کل کی ہے وہ آنے والے کل میں بھی یہی بات کریں گے تو میں پھر بھی اس پہ بحث کرنے کو تیار ہوں. لیکن آپ کو نہیں پتا وہ کل پتہ نہیں کوئی اور بات کریں گے. وہ کہیں گے کہ جی پہلے مجھے ڈکلیئر کریں کہ میں پرائم منسٹر ہوں, پھر جو ہے تو میں آگے بات کروں گی. تو ان کی باتوں میں کوئی نہ تو ربط ہے, کنفیوژن ہے, فرسٹریشن ہے, قانون کی گرفت میں آنے کی وجہ سے خوف ڈر بھی ہے, اس لیے اس قسم کی بوکھلائی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی نیوز بریفنگ. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا اور اپوزیشن کی تقریروں اور بیانات سے لگتا ہے کہ وہ اپنی شکست کو دھاندلی کا نام دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ کورونا کے بعد معاشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے, مزید اچھی خبریں آئیں گی. وہاں کے لوگوں کو موو کرنے میں, وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس انداز میں ان کے گھر بار تمام مکمل چیزیں جل گئی ہیں, وہ لوگ اپنے زمینیں گھر بار جو بچے کچھ چیزیں ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا وفاقی حکومت کا آزاد کشمیر کی حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ وہ جو ایل او سی کے اطراف میں 6 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں, 6 لاکھ فیملیز رہ رہی ہیں, ان کی سیفٹی کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے فارن منسٹر نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کی, اور ایک پہلی تو یہ اس واقعے کا ذکر کیا. میں آپ کو 200% یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ مل کے تمام وہ سٹیپس لے گی جو کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے ان کو سپورٹ بھی کرے گی, بیکاز وہ ہمارے لوگ ہیں, وہ ہماری کیا کہتے ہیں فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ان کی ہر قسم کی مدد کریں گے ڈیفینیٹلی. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی نیوز بریفنگ. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے تحریک انصاف کو پذیرائی دی ہے اور میڈیا گلگت بلتستان الیکشن کی بھرپور کوریج کرے اور ہر حلقے پر نگاہ رکھے.